اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ ان 5 پیاروں نے ادا کیے۔ پہلا تھا کہ قطری شہزادہ نہیں آئے گا تو جے آئی ٹی کو ہم نہیں مانیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ خواجہ دا گواہ ڈڈو۔ اب یہ جو قطری ہے یہ آپ کا گواہ ہے، آپ اپنے گواہ کو پیش نہیں کر پا رہے اور کہتے ہیں ہم جے آئی ٹی کو نہیں مانیں گے۔ یہ کہنا کہ پورے کا پورا پاکستان اس قطری شہزادے ماشاءاللہ کے پیچھے قطر چلا جائے اور وہ یہاں نہیں آ سکتا، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کی شہادت آپ نے دینی ہے، آپ نے ایک ڈیفنس لیا ہے، اس کو ثابت کرنا آپ کا کام ہے۔ اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو قطری شہزادہ مکر گیا ہے شہادت دینے سے، یا پھر انہوں نے پلان کیا کہ چونکہ جے آئی ٹی کے پاس ثبوت غالباً اور جمع ہو گئے ہیں اور اب اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی شہادت کی، تو انہوں نے اس کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں آتا تھا کہ ہمیں بہانہ مل جائے جے آئی ٹی کے اوپر آبجیکشن کرنے کا۔ یا پھر تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو قطری شہزادہ یا شہری ہے یہ بھی ماشاءاللہ نون فراڈیا ہے۔ اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں کے اپنا نام بھی ماشاءاللہ پیناما میں ہے، تو اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں، تو اس نے خود ہی جو ہے وہ چولا جو ہے وہ اوپر کر کے دوڑ لگا دی ہے۔ تو قطری شہزادہ پیش کرنا کسی اور کا فرض نہیں تھا، مسلم لیگ نون کے ہی شریف فیملی کے انہی مہان کراؤں کا کام تھا کہ وہ اس کو پیش کرتے۔ دوسری طرف یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو اعتراض کیے گئے ہیں کہ جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، خواجہ پرائز بانڈ رفیق صاحب، سعد رفیق صاحب فرماتے ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں۔ تو جب آپ اپنے منہ میں سب سے بڑا رسگلہ آپ کے منہ میں تھا، اس وقت آپ نے آبجیکشن کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلا جو موقع تھا جب ریویو فائل کر سکتے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اور آپ کو یاد ہے کہ باہر کس طرح سے بھنگڑے ڈالے تھے اور سعد رفیق اور خواجہ آصف اس میں سب سے آگے تھے۔ اس وقت ان کو جب رسگلے کھا رہے تھے تو خیال نہیں آیا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کو یاد ہے ہم نے بار بار کہا کہ اردو میں فیصلہ پڑھ لے، ہم ٹرانسلیشن کرا کے دیں گے، اور ہم نے پھر کرا کے دی بھی۔ جے آئی ٹی کے اوپر آبجیکشنز اٹھا سکتے تھے، جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا سکتے تھے۔ کسی مسلم لیگ نون نے، شریف فیملی نے اور ان کے پیاروں نے آبجیکشنز نہیں اٹھائے۔ جب تفتیش فائنل ہو گئی، جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی، انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی، اب ان کو رونا پٹنا پڑا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تیسری امپورٹنٹ بات، کہتے ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کو اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے بلڈنگ کو، ہمیں نہیں پتا کنٹرول کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ البتہ ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے، ایک جنگ جیو گروپ کا ایک آدھ پالتو صحافی ہے، وہ ایک خبر لگتی ہے، جنگ جیو گروپ والے اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ جو 5 7 15 لوگ ہیں جنگ گروپ کے، جن کو آئی ایس آئی سے، انڈیا سے بھی زیادہ ان کے پرابلمز ہیں آئی ایس آئی سے اور ایم آئی سے اور فوج سے۔ ہندوستان کے لوگ اتنی پاکستان کی ایجنسیز کے بارے میں باتیں نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کی رقیق الزامات نہیں لگاتے ہیں جتنے ان کے 8 10 15 لوگ لگاتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے اوپر، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر، جس طرح سے آج بھی آپ نے دیکھا خواجہ سعد رفیق نے باتیں کی اور جس عدم اعتماد کا اظہار کیا، اب چاہتے یہ ہے کہ اس کو ایک سول ملٹری مسئلہ بنا کے پیش کیا جائے۔
حالانکہ یہ سیدھا سیدھا کرپشن کا معاملہ ہے. آپ کی ہنڈیا بیچ چوراہے کے پھوٹی ہے. آئی سی آئی جے کو پاکستان کی فوج، پاکستان کا میڈیا، پاکستان تحریک انصاف کنٹرول نہیں کرتی. اس کو جو پلزر ایوارڈ ملا ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ملا ہے، وہ پاکستان کے ایجنسیز نے یا پاکستان کے میڈیا نے یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں دلوایا. ایک آزادانہ تحقیقات ہوئی اور بین الاقوامی تحقیقات تھی. کوئی پاکستان میں اس کی سازش کا شائبہ نہیں ہو سکتا. ان کو ہر کام میں اس لیے سازش نظر آتی ہے کیونکہ یہ خود ہر سازش کا حصہ رہے ہیں. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس جاری ہے. فواز چودھری کا کہنا ہے کہ قطری شہزادہ پیش کرنا کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا فرض تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج نون لیگیوں کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ گیم الٹ گئی.